وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: السلام علیکم سامعین، 23 رجب المرجب اور 13 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ میں تکمیل بخاری شریف کا اجلاس، 18 طلباء کی دستار بندی۔ اس اجلاس میں دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عبداللہ معروفی، مولانا سید بلال حسین تھانوی، مولانا نور الحسن راشد کاندلوی، مفتی عباس بسم اللہ شیخ الحدیث گجرات، اس طرح مولانا اصغر علی امام مہدی مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی، اور اس طرح مولانا یوسف بسم اللہ جانشین قاری اسماعیل بسم اللہ، مولانا عطا الرحمن قاسمی اور مولانا سید اندر میاں حسین رکن شورا دارالعلوم دیوبند، یہ علماء تشریف لائے ہیں۔ ان میں اکثر کے ویڈیو بیان ہمارے پاس ہیں، ہم رپورٹ کے آخر میں ان تمام حضرات کے ویڈیو بیان بھی پیش کریں گے۔ اس موقع پر جو اجلاس کے روح رواں ہیں، ادارے کے ناظم اعلیٰ مولانا مسعود الرحمان شاہین جمالی چترویدی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اسی اجلاس میں ادارے کے سابق محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات پر مشتمل کتاب خطبات شاہین کا اجرا بھی عمل میں آیا، جسے مولانا مسعود الرحمان شاہین جمالی نے مرتب کیا ہے۔ اجلاس کی نظامت مولانا عبدالجبار استاد مدرسہ نے انجام دی، جبکہ مفتی عبداللہ معروفی کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ وہیں سے جناب مولانا عفو اللہ قاسمی کی ہے۔ اس اجلاس میں علاقائی اعتبار سے کافی بڑی تعداد میں علماء اور مقامی حضرات نے شرکت کی ہے، اور یہ ایک کامیابی اجلاس رہا ہے۔ اب آپ ان حضرات کے ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے، میرے دادا کا بھی یہاں قیام رہا ہے۔ اسی لیے اس مدرسے سے ایک مولانا طاہر حسین صاحب بھی تھے جو سگے میرے ماموں تھے۔ مقامات حریری ان کو یاد تھی، وہ بھی سگے میرے ماموں تھے، یہی مدفون ہے میرٹھ میں وہ۔ اسی لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ ہر عبادت، ہر احکام خدا بندی باری تعالیٰ نے انسانوں کو جو نبیوں کو بھیجا ہے وہ زمین پہ بھیجا۔ ہر نبی کو، ہر کو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، سب کو دنیا میں ان کو احکام خداوند کے پیش کیا، لیکن ایک نماز جیسی عبادت بشان ہے باری تعالیٰ نے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور گریا۔ اور یاد رکھنا، بڑے بڑے علماء تشریف فرمائے یہاں پر، کسی نبی کی خدا سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی نبی کی کسی سے ملاقات نہیں، ایک ذات کی پاک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ملاقات کی ہے۔ قرآن پاک میں وہ آیت ہے جس پہ مسلمانوں کو نماز فرض کی گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ختم بخاری شریف کی مجلس ہے یہ ہم سے بہت خوش کہتی ہے۔ بخاری کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس کے بارے میں لا ریب فیہ فرمایا گیا قرآن کریم
سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ عالی، سب سے زیادہ بلند مرتبہ، سب سے بڑی رہنما، سب سے زیادہ پاکیزہ کتاب بخاری شریف۔ اور بخاری کیا ہے؟ بخاری کیا ہے؟ بخاری شریف ایک کتاب ہے الجامع المسند الصحیح من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احوالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آئینہ اور تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما کتاب۔ بخاری شریف کو تبرک کی چیز نہیں ہے، بخاری شریف دین کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہم زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ضابطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، اس میں بخاری شریف سے مدد لینے کے لیے مجبور ہے۔ دینی زندگی کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی رخ جب تک کہ بخاری کو سامنے نہ رکھا جائے، اس کی احادیث شریفہ سے مدد نہ لی جائے، مکمل نہیں ہوتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے عزیز اور نوجوان بخاری شریف ختم کر رہے ہیں۔ آج سے ان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ان سے کی بڑی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ آج تک تو وہ جاننے والے تھے کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے، بخاری شریف پڑھ کر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری ڈیوٹی کیا کیا ہے اور ہم کو آگے زندگی میں کس طرح قدم بڑھانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کس حد تک پیروی کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے احکام کو، ارشادات کو کس طرح دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ بخاری شریف کا پیغام ہے جو طلب کے لیے خاص نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، اتنی طرف فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ، اپنی سنت۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنتوں کا مجموعہ بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے وفات تک زندگی کیسے گزاری، کس موقع پر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں سب سے کہتا ہوں اور خاص طور سے طلباء سے کہ زندگی کا اصل مقصد اتباع سنت ہونا چاہیے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العرض بالرومیہ وقال القسط مصر المقسط وهو العادل واما القاصد وهو الجاهل وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب فرما کر کے یہ بخاری شریف کو ترتیب دیا۔ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے باقاعدہ گفتگو فرمایا، 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھی اور ایک حدیث کو لکھا۔ دوسری حدیث کے لکھنے کا وقت آیا تو اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو کیا اور 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھی۔ اس طریقے سے لکھتے ہوئے 16 سال کے لمبے عرصے کے اندر اس کتاب کو مرتب کیا اور ان کے جو باب قائم کیے ہیں تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ عظیم الشان باب قائم کیے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ان کے ترجمۃ الباب کے اندر ہے۔ ہمارے شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اخیری بخاری کی تقریر چھپی ہے، ان کے پرانے ایڈیشن کے اندر ہے کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب باب قائم کرتے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ کعبہ شریف کا طواف فرماتے اور مقام ابراہیم کے اوپر آ کر کے دوگانہ پڑھتے، اس کے بعد باب قائم کرتے۔ اس طریقے سے باب مکہ مکرمہ کے اندر اس اہتمام کے ساتھ قائم کیا۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے قیام کے اندر ریاض الجنہ کے بیٹھ کر کے وہ باب قائم کرتے تھے۔ اس میں تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب اور ان کا اندر جو ترجمہ قائم کیا ہے عظیم شان کے ساتھ قائم کیا ہے۔ یہ ابتدائی باتیں آپ کو شروع سال کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت عجیب ہے، یہ قرآن کریم جوف کعبہ کے اندر یعنی کعبہ شریف کے اندر پڑھا گیا۔ بہت سارے پڑھنے والے اس کے اندر امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور جن کے پاس چابی تھی ان سے درخواست کی، انہوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا، داخل ہوئے اور 2 رکعات کے اندر پورا قرآن کریم جوف کعبہ کے اندر پڑھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھی گئی ہو تو بخاری شریف ہے۔ 1040 ہجری کے اندر شیخ محمد علی صدیق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد کعبہ کی چابی جس کے ذمے تھی ان سے درخواست کی، انہوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول لیا، اندر میں تشریف لے گئے اور ابتدا سے انتہا تک پوری بخاری شریف انہوں نے کعبہ شریف کے اندر رہتے ہوئے پڑھی۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کی یہ کتاب جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے، وہ بھی کعبہ شریف کے اندر پڑھی گئی۔ ان کے علاوہ کوئی اور کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں کہ وہ بھی اندر میں اس شان کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ اس کی آپ تکمیل کر رہے ہیں، ان کا آخری باب ہے۔ تو باب قولہ تعالی وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس دور کے اندر زندگی گزار رہے تھے، قسم قسم کے عجیب و غریب نظریات اور عقائد رکھنے والے فرقے دنیا میں پیدا ہوئے، اور یہ عقیدی جو کتاب ہے کتاب التوحید یا رد علی الجہمیہ وغیرہ، اس کے اندر اس زمانے کے اندر خاص طور پر معتزلہ ان کو حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سارے غلط نظریات اور عقائد پھیلانے لگے۔ اس کے اندر وزن اعمال کو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ اعمال یہ جوہر نہیں ہے، اعراض ہے، جوہر کائنات ہوتا ہے اور اعراض اوپر اس طریقے سے وزن اعمال کا انکار کر دیا۔ اور جن روایتوں کے اندر یا قرآن کریم کے آیت کے اندر یا وزن کے سلسلے کے اندر وارد ہوا ہے، وہ کہنے لگے اس سے مراد انصاف قائم کیا جائے گا، اور وہ ان نصوص کی باقاعدہ تعویل کرنے لگے۔ اس طریقے سے قولوں کو عملوں کو نہیں تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے اندر یہ آخری باب قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس زمانے کے اندر جو اس طریقے غلط نظریات اور عقائد پھیلائے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہمارے اکابرین کو جو متکلمین میں سے
مفسرین میں سے، محدثین میں سے، فقہاء میں سے، انہوں نے ایسا تعاقب کیا کہ ان نظریات کے سلسلے کے اندر جو مواد اور کتابیں دنیا میں رائج کر رہے تھے ان کا سراغ ابھی نہیں مل رہا ہے، اور ان کے نظریات ہماری کتابوں کے اندر ہمارے شراح نے شان کے ساتھ لکھا ہے اور ان کی باقاعدہ تردید کی ہے۔ تو یہ جو غلط نظریہ قائم کیا تھا کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ نص کے ذریعے سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اقوال اور اعمال کو تولا جائے گا، اعمال ان کو بھی تولا جائے گا اور قول ان کو بھی تولا جائے گا۔ اب یہ کس طریقے سے تولا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شکل دیں گے اور ان کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اعمال کو، نفس قول کو تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی جس نے جو عمل کیا ان کو تولا جائے گا۔ اس کا اندر پیش کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشتند لہیم شہید کافر کو لایا جائے گا اور قیامت کے دن اس طریقے سے ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جس سے وہ فرماتے ہیں کہ نفس صاحب عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، جو فرشتے اس کے اعمال نامے کو تیار کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے ان کو۔ اور ترمذی شریف کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن کو لایا جائے گا اور ان کے اعمال نامے منتہے نظر تک ہوں گے پھیلے ہوئے، اور وہ ڈرے گا کہ میں اچھے برے اعمال کر کے آیا ہوں تو میرے پاس کیا عذر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، ایک پرچہ دیا جائے گا، اس پرچے کے اندر کلمہ شہادت ہوگا کہ جاؤ تلوا دو۔ وہ کہے گا کہ 99 منتہائے نظر تک کے یہ جو دفتر ہیں، اعمال نامے ہیں، ان کے اندر پرچی کیا کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، جاؤ تلوا دو۔ جائے ڈرتا ہوا، ایک پردے کے اندر 99 دفتر کو رکھ دیا جائے گا، دوسرے پردے کے اندر وہ بتاتا چٹھی رکھ دی جائے گی تو وہ جھک جائے گا۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں، اور اس کے نجات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ کلمہ شہادت جو وہاں پرچی کی شکل کے اندر رکھا جائے گا، تو اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے پرچی، تو یہ کون سا وہ کلمہ ہے، کس وقت کا پڑھا ہوا ہے، کس وقت کا قبول کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک قول تو یہ کوئی غیر اسلام لایا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، تو اس صورت کے اندر وہ کلمہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کی تمام چیزوں کو ڈھا لیتا ہے۔ تو کلمہ شہادت کے پڑھنے اور اقرار کرنے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا، وہ کلمہ اتنا وزنی ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ مومن پڑھتا رہتا ہے کلمہ شہادت کو، تو کسی وقت اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ ایسا قبول ہوا کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قبولیت کا وہ پرچہ کے اندر لکھ کر دے دیا جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ
حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا تو وہ کلمہ مراد ہے۔ مختلف باتیں کہی گئی اور صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ ایک طرف کافر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پیڑو کی مسواک توڑنے کے لیے پیڑو کے درخت کے اوپر چڑھے، اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور ٹیبل پہنے ہوئے تھے تو ان کی پنجی کھل گئی جو پتلی پتلی تھی، تو بعض صحابہ کرام دیکھ کیا ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہنسنے کی اس وقت کیا وجہ، کیا موقع تھا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنجی جھونکے کی وجہ سے کھل گئی، ان کو دیکھ کر بے کیا ہنسی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنجی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ قیامت کے دن ہوگا۔ کیسا کارنامہ ہوگا! اللہ کے راستے میں انہوں نے ان پنجلیوں کے ذریعے سے معلوم نہیں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے کہ ان کا وزن احد پہاڑ، بعضوں نے کہا ہے احد پہاڑ اتنا لمبا ہے اور بعض نے کہتے ہیں 9 کلومیٹر لمبا ہے، اس سے زیادہ ان کی پنجلیوں کا وزن ہوگا۔ تو یہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے بارے میں ایک شکل لی جائے گی، یا صاحب عمل کو تولا جائے گا یا ان کے اعمال نامے کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلٌ، نفس عملوں کو تولا جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا وہ حاضر پائیں گے۔ اس اعتبار سے یہاں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہوں گے تو کلمے کو بولا جائے گا، وہ کلمہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لے۔ لیکن صحیح بخاری کا جو نام لیا انہوں نے اس سے ہم نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس نے بھی جن لوگوں نے بھی اس سے شغف کیا، اس کے سنن سے اور اس کے ایام سے اور ان کے کام سے، وہی سب محاصل زندگی ہے۔ اور اسی کو آپ نے بھی فرمایا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ خوشخبری ہے خاص طور پر ہمارے ان عزیزان گرامی کے لیے جنہوں نے بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ پڑھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، فارغ نہیں ہو رہے ہیں، وہ اور زیادہ مشغول ہو رہے ہیں اور زیادہ ملزم ہو رہے ہیں۔ اور بخاری شریف اگر وہ کسی طریقے سے 1 گھنٹے میں یا گھنٹہ میں پڑھتے تھے تو اب ان کے لیے مسلسل لازم زندگی بنانے کا وقت ہے، فراغت کا وقت نہیں ہے، یا یہ کہ پورے طور پر فارغ ہو کر کے اب اسی کا ہو رہنا۔ فراغت کے ایک معنی ہم یہ بھی لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم جیسے لوگوں نے سمجھا کہ فارغ ہو گئے پڑھ لکھ کر کے، اور آج سے بخاری سے فارغ ہوئے تو فراغت ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالحسن صاحب نے جو فرمایا ہے اور جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ سب اسی کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری،
وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. بزرگ نے فرمایا کہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی ہے، باقی سب شرمندگی ہے. بے شک بے شک. یہ بڑے بڑے اہل اللہ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے سروں پر یہ پگڑی بندھی ہے. آپ نے قرآن کریم اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں. عرض کریں گے کہ جو بھی آپ کے اساتذہ جو دینی خدمت کے لیے آپ کو جگہ متعین کر دیں گے، وہاں لگ کر اخلاص کے ساتھ کام میں لگ جائیے. باقی سرکاری ملازم کو ضائع نہیں کیا جاتا، سرکار تمہاری ضرورتوں کا خیال کرے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین دیکھے کو قبول فرمائے اور آپ کو خدمت توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضاہ عدد ما تحب و ترضاہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ، بے شک ہم گناہگار و خطا کار ہیں اور آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں. مولا، ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں. اے کریم، ہماری اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. مولا، مغفرت فرما دیجیے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر خاندان کنبے سے جس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. تمام مومن مردوں عورتوں زندوں مردوں سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ میں خوب خوب بلندی عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ تک آپ کے پاک نام اور آپ کے پاک علم اور آپ کے پاک دین تو کو ہم تک پہنچانے میں آپ کے جن جن بندوں کا دخل و کردار رہا ہے، مولا سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. اے کریم، ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما. مولا ہمیں علم نافع عطا فرما. اے اللہ، اس مبارک مجلس کو قبول فرما لیجئے، اس مبارک مجلس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جن بچوں نے علم دین مکمل کیا ہے، مولا ان کو ہمیشہ کے لیے علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ان کو علم نافع عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اس مدرسے کو دن دون علاج چوگنی ترقی نصیب فرما. تیرے جن بندوں نے اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کی آبیاری کی ہے، اس گلشن کو لگایا ہے اور اس کی سینچائی کی ہے، مولا ان کو جزائے خیر مرحمت فرما. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم. اے اللہ، ان کے پیچھے اس گلشن کی حفاظت فرما. اے اللہ، کارکنان کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ، ماحول کو ساز فرما. مولا، اس شہر پر اپنا فضل نازل فرما. اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. بلاد عرب کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ، ارض فلسطین میں جو ہمارے بھائی مظلوم ہیں، مولا ان کی مدد و نصرت فرما. جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما. اے اللہ، ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، معاشی اقتصادی استحکام عطا فرما. اے اللہ، ملک کی رعایت، ملک کے عوام کو مفاد میں فیصلے کرنے اور قدم بڑھانے کے والی اور عملی جامہ پہلانے والی حکومتیں تشکیل فرما. اے اللہ، ہمارے آپس میں الفت پیدا فرما. اے اللہ، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان کے شر، فتنے، آفت
बला मुसीबत बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला आपके बंदे हुस्न ज़न की बुनियाद पर इन अल्लाह वालों से दुआओं के लिए कहा करते हैं, मौला आप अपने बंदों की हाजतें हमसे बेहतर जानते हैं। ऐ करीम सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दीजिए, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दीजिए। जो किसी भी तरह की बीमारी परेशानी मुसीबत में मुब्तला हो, मौला उनकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमने जो मांगा वो भी इनायत फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया और आप अपने नेक बंदों को अता फरमाते हैं, मौला उसमें हमारा हिस्सा मुक़द्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए खैर की लाइन से जो मांगा है, मौला उसमें इनायत फरमा दीजिए। जिन शुरूर फितन से पनाह मांगी है, हम सबको पनाह नसीब फरमा। मौला कुरान और हदीस के अनवार से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा दीजिए। मौला जो कहा गया है उस पर अमल करने वाले की, कम अमल करने की, कहने वालों को भी तौफीक अता फरमा, सुनने वालों को भी